اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اللہ مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ مجدد فی التصوف، مجدد نہیں مجتہد، مجدد آپ نے غلط لکھا ہے، مجتہد فی التصوف۔ برائے کرم ان کے اجتہادی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ آپ کا سوال لکھنے میں غلط ہے، مقصد آپ کا بھی وہی ہوگا لیکن لکھا غلط۔ مجتہد اس ہستی کو کہتے ہیں جو موجودہ حالات میں اگر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہوں جن میں مختلف آراء ہوں، ان میں سے کس رائے کو پسند کیا جائے، قرآن و سنت یا سلف صالحین کے فیصلوں میں جانچ کر اس کی تمثیل یا اس کے برابر کا واقعہ ڈھونڈ کر اس کا صحیح تعین کرے، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ مجتہد کو اپنے پاس سے چیزیں نہیں لاتا، یا پھر مرور زمانہ سے کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو دین ہوتی نہیں لیکن ابتداً شروع کی جاتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر رفتہ رفتہ وہ مثالیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں دین کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے اور ان کے بغیر کوئی آگے چلتا نہیں۔ تو مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ قرآن و سنت، متقدمین، صحابہ کرام، سلف صالحین اور ان کی آراء، ان کے فیصلوں، ان واقعات کو دیکھ کر اس کی مثال تلاش کرے اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے، یہ اجتہاد ہوتا ہے۔ مجتہد کو اپنی طرف سے چیزیں اس میں داخل نہیں کرتا، بلکہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو اگر کچھ اشتباہ، غلط فہمیاں یا سوال پیدا ہو گئے جن کا جواب نہیں ہے، تو مجتہد کی نظر تفسیر پہ بھی ہوتی ہے اور شارحین حدیث اور حدیث سے کما حقہ واقف ہوتا ہے، فقہ سے کما حقہ واقف ہوتا ہے، دین کے تمام شعبوں پہ اس کی وسیع نظر ہوتی ہے۔ اور اجتہاد آسان کام نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو مجتہد ذمہ دار ہوتا ہے آخرت تک ان کے کردار کا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد پورے خلوص سے اپنی کوشش کر کے جو فیصلہ کرتا ہے، اگر اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کریم اسے معاف فرما دیتے ہیں کہ انسان ہے، اس نے پورے خلوص سے، پوری محنت سے، جان فشانی سے اجتہاد کیا، بعد میں کوئی دوسرا مجتہد دوسری رائے کو بہتر ثابت کرتا ہے تو وہ ترک کر دی جاتی ہے اور مجتہد پہ گناہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی شہرت کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ مجتہد نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 منٹ جو ہیں یہ اجتہادی کارنامے بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف میں بہت رتب و یابس آ گیا تھا،
بہت زیادہ اتنا کچھ آ گیا تھا کہ ایک بہت بڑی بات تجھے تھی، وہ تھی تصور شیخ۔ اب بھی سارے سلسلے والے اسی سے شروع کراتے ہیں کہ شیخ کا تصور کر کے ذکر کریں، شیخ میرے ساتھ ہے، پھر شیخ مجھے نظر آ رہا ہے، پھر اسی طرح سے تصور کریں حضور کا، پھر آہستہ آہستہ تصور کو چھوڑ دیں اور حقائق کو دیکھیں۔ تو یہ اتنا مشکل کام تھا کہ لوگ ساری عمر اسی تصور پہ ہی ڈٹ رہے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اسی تصور شیخ میں لوگ ماننے لگ جاتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلی طور پر ختم کر دیا، اور ذکر میں توجہ میں اور متوجہ اللہ ہونے کی تلقین فرمائی، اور ذکر میں اور توجہ میں وہ قوت پیدا کی کہ تصور کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ جو حقائق سمجھ آتے ہیں آدمی ان پہ چلتا ہے۔ اسی طرح بہت سے مراقبات تھے جو پہلے ضروری جز سمجھے جاتے تھے، وہ کاٹ چھانٹ کے خالص اور صاف ستھرا راستہ تعین ہے۔ تو یہ سب آپ کا اجتہادی کارنامہ تھا، اس لیے مجدد نہیں مجتہد فی التصوف کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کسی کو دلی طور پر ناپسند کرتا اور اسے مروت نبھاتے ہوئے ملنا پڑے تو یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کسی کو آپ پسند نہیں کرتے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی خوشامد کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ کوئی انسان ملتا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ ملتا ہے تو اسے بااخلاق طریقے سے ملتے ہیں، تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اسے پسند بھی نہیں کرتے اور بظاہر اس کی خوشامد کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ ذکر قلبی سے حلال اور حرام میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ ناپاک اور حرام اشیاء قلبی کیفیات کو تباہ کر دیتی ہیں، تو پھر ایسے رشتہ دار، دوست، احباب جن کے روزی کمانے کے ذرائع ناجائز ہیں، ان کے یہاں کھانے پینے رہنے میں کن حدود کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ شرعی طور پر اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ تلاش کرے کہ وہ کہاں سے کماتے ہیں، وہ خود مکلف ہیں اس کے، وہ مہمان مکلف نہیں ہے اس بات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی دعوت بھی قبول فرمائی، تو یہود کہاں سے حلال کماتے تھے؟ ایک تو شرعی طریقہ ہے، اور آگے کمانے والے کے دو ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک تو ذریعہ ہے کہ عام آدمی ہے لیکن وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، نہیں پتہ حلال ہے حرام ہے۔ ایک ہے کہ اس کا پیشہ ہی حرام ہے، مثلا شراب بیچتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے یا فحاشی کا کاروبار کرتا ہے، تو پیشہ ہی حرام ہے۔ اس سے تو اجتناب شرعن بھی ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ اس کے پاس ہے ہی حرام، تو وہ اجتناب شرعن بھی ضروری ہے۔ جہاں شرعن اجازت بھی ہے وہاں شرعن گناہ کوئی نہیں، لیکن اگر کھایا جائے تو کیفیات کو نقصان ضرور دیتا ہے، نحوست اس میں ضرور ہوتی ہے اور وہ نقصان ضرور دیتی ہے۔ ہمیں سلسلہ عالیہ کی کچھ مشائخ مثلا خواجہ عبید اللہ حرار، خواجہ علاءالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو یوسف صالح کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلات درکار ہیں۔ مشائخ سلسلہ کے بارے میں تفصیلات المرشد میں شائع ہو چکی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے مہینے کا المرشد تھا،
اور مرشد کا اسٹاک ریزرو ہوتا ہے لائبریریوں میں، تلاش کر لیں اور پڑھیں، یا انہیں کہیں دوبارہ سے الگ پمفلٹ چھاپ دیں۔ بھنگ یا کسی نشاور پودے کو جو سوکھا ہوا ہو تندور جلانے یا چولہے گنڈیا پکانے کا کام، یہ فقہ کے سوال ہیں، آپ علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کتنے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ جلانے کی لکڑی کو فی نفسی حلال حرام نہیں سمجھا جاتا، جلانے کی لکڑی ہوتی ہے، فضول سی بات ہے۔ عورت عزت و عظمت کی خاطر اپنے آپ کو ختم کر سکتی ہے، کنویں میں چھلانگ لگانا یا زہر کھانا نہیں، یہ جائز، خودکشی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عزت نہیں بچا سکتی اور اس کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے تو شرعاً اس پہ گناہ نہیں ہوتا، نہ اس پہ کوئی فقہاء جاری کرتے ہیں۔ استعاذہ کی حالت میں نماز قرآن پاک کے کیا احکام ہے؟ استعاذہ کی حالت میں ہر نماز کے لیے وضو الگ کرنا پڑتا ہے، لیکن نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، اور جب وضو ہو تو اس سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ بیل گائے بھینس کو بند کرانے، لوگوں سے اجرت وصول کرنے کے لیے پالنا جائز نہیں، بھئی یہ حرام ہے، پیشاب کا کاروبار حرام ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو فی سبیل اللہ لوگوں کو دے، نہیں تو نہ رکھے، کوئی ضروری ہے، یہ پیشہ نہیں ہے اور اس کی اجرت لینا حرام ہے۔ لیکن یہ سارے فقہ کے سوال ہیں، ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ فقہ کے سوال علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك ربنا لا تسلط علينا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، صلی اللہ تعالی علیہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔